کو جنگ کی خبروں سے ہٹ کے پھر پی ٹی آئی کی طرف اپنی توقع کا رخ کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ خبریں تو جنگ والی ختم ہو گئی، اور میرا خیال ہے کہ اب پھر جو ہونا تھا جنگ میں ادھر سے بھی چھوڑے اور ادھر سے بھی چھوڑے، تو دونوں جو ہے اللہ نے ہمیں اس عمل میں جو ہے ذرا تھوڑی سی ایج دے دی، فتح دے دی، بس کافی ہمارے لیے۔ چلے پی ٹی آئی کی خبر ہے یہ آج یہ گردش کر رہی ہے کہ چیئرمین پی اے سی سے چیئرمین شپ واپس لی جا رہی ہے، اور صرف انہیں کہا جا رہا ہے کہ وہ صبح سنا دیں گے۔ ویسے یہ آپ نے اچھا سوال کیا، یعنی کہ کیا پارٹی بن گئی ہے، کوئی کسی بندے کو 3 مہینے تک کسی منصب پہ ٹکنے ہی نہیں دیتے ہیں، مینڈکوں کی مثال ہو گئی ہے، کوئی آدمی مینڈکوں کو ذرا ایک مینڈک کو آپ رکھتے ہیں نا تو دوسرا کتب جاتا ہے، تو یہ صورتحال ہوئی ہے۔ یہ ابھی چیئرمین پی اے سی کے پیچھے مجھے علم ہے کہ یہاں پارٹی میں صبح جب آپ اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے یہ چیک کرنا ہوتا ہے کہ میں پارٹی میں رہا بھی ہوں کہ نہیں رہا ہوں، یہ ریشہ دبانیاں ہیں، سازشیں ہیں۔ پھر کسی کے جی میں سما گیا ہے کہ کسی اور بندے کو لانا ہے، تو لہٰذا جنید خان کو کہا گیا کہ استعفیٰ دیں، اور مجھے یہ اندیشہ ہے کہ اگر اس دفعہ پی ٹی آئی نے یہ سیٹ ویکیٹ کر دی تو شاید یہ نوید قمر صاحب یا راجہ پرویز اشرف صاحب کی گود میں جا کے گرے گی، اچھا میرا خیال ہے۔ سر آپ دوبارہ ممبر بن سکتے ہیں پی اے سی کے؟ نہیں، میں تو اب کوئی مجھے فیور جو ہے ایسے لوگوں کا نہیں چاہیے جو ہر چیز کے تانے دیتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ پی اے سی چیئرمین شپ پر پی ٹی آئی میں کوئی کھینچا تانی ہوگی، کوئی امیدوار ہیں؟ جو بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ کسی کو دیکھیں، یہ چوتھا بندہ ہے جو ہوگا، 1 سال ہوا ہے، پہلے میری نامینیشن تھی، پھر شیخ وقاص صاحب کی تھی، پھر جنید اکبر خان آ گئے، اس کو بھی کہہ دیا یار کچھ تو کسی کو کام کرنے تو کون ہو سکتا ہے سر؟ ہاں جی، میں نے کہا نا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ عہدے دلانے میں لگے ہوتے ہیں، اپنے بندوں کو اور مخالفین کو گرانے میں لگے ہوتے ہیں، یعنی جو بھی یہ ایسے اس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں کہ غیر یقینی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تمام عہدیداران اور پارٹی کے لیڈرز کے ذہنوں میں۔ صبح سب سے پہلے اپنا پتہ کرتے ہیں ہم پارٹی میں ہیں کہ نہیں ہے۔ کے پاس ہمارا جان مل رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں اچھا موقع تھا عمران خان کو ریاست کروانے کا؟ میرا خیال ہے بڑی گولڈن اپرچونٹی پی ٹی آئی نے مس کر دی ہے، یعنی کہ یہ وقت تھا کہ پی ٹی آئی ریزولوشن سے پاس کرنے سے پہلے یا قومی یکجہتی کی طرف جانے سے پہلے جو ٹوک الفاظ میں اپنا موقف رکھتی کہ جی یہ ہمارا موقف ہے کہ خان کو رہا کرو، تو that was a very golden opportunity which the PTI missed. سر اس کا ذمہ دار کون ہے سر؟ آپ کسے ذمہ دار سر؟ چیئرمین یا سیکرٹری جنرل؟ نہیں، بس جو دیکھیے یہ بات اب چھوڑ دیجیے، کوئی فائدہ نہیں ہے، جو بھی پارٹی کے مفاد میں جو بھی تنقید کی، بجائے اس کی ذمہ دار لوگوں کی طرح اس تنقید کو اپنی اصلاح کے لیے لیتے، کوئی بھی نشاندہی کی، سب نے اس کا جواب جو ہے ٹرولنگ کی شکل میں دیا، تو میری کسی پی ٹی آئی کے ساتھ کیا عداوت ہو سکتی ہے؟ میں تو ہر لمحے آج بھی اگر دل میں خواہش ہے تو وہ یہی ہے، میں نے تو اس جنگ کے دور میں بھی رہائی خان کی رہائی کی بات کی، اور میں نے سکٹ بھی یہی اسی پہ زور دیا، اور پی ٹی آئی کے پاس ایک بڑی گولڈن اپرچونٹی تھی جس کو کیش کرنا چاہیے تھا، جو میرا خیال ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اہلیت نہیں ہے یا کہ وہ چاہتے ہی نہیں ہے؟ اگر خان باہر آ گیا تو بڑی دیکھیے میرے پاس علم نجوم نہیں ہے بطور سیاسی ورگ، میری آپ گزارش سنیں نا، 3 ماہ قبل جو میں نے باتیں کی تھی، میں نے کہا تھا کہ عید کے بعد یہ احتجاج نہیں کر پائیں گے، میں نے کہا تھا 10 لوگوں کو جمع نہیں کر سکتے، میں نے یہ کہا تھا کہ یہ احتجاج کا نام بھی نہیں لیں گے، یہ علم نجوم نہیں تھا بلکہ میری ان کی شناخت تھی۔ احتجاج کا نام کیوں نہیں لیتے ہیں؟ کیا مطلب ہے کہ بیماری پڑ گئی ہے؟ آپ کی سیاست، پی ٹی آئی کی سیاست اور خان کی سیاست احتجاج کے بغیر کوئی
وجود ہی نہیں رکھتی ہے. آپ اگر اس ظلم و جبر اور اس فسطائیت کے خلاف جدوجہد کو ترک کر دیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ وہ یہی کریں گے. یہ خان کی جو گرفتاری ہے، خان کی قید و بند ہے، یہ طویل ہوتی جائے گی. جدوجہد اور مزاحمت تو گئی، اب تو یہ ملاقات کے لیے منتیں ترلے کر رہے ہیں، اور جس دن ملاقات ہو جاتی ہے مبارکباد اس کی تقسیم ہوتی ہے. میرا سوال یہ تھا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگ پارٹی کے اندر نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب باہر آئیں؟ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مبارک ہو ان کو، انہوں نے پارٹی کا جو اثر کرنا تھا کر لیا. آگے مزید بگاڑیں گے، اور شکر الحمدللہ کہ اس بگاڑ میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے. جیسے آپ نے کہا کہ بڑی بولے میں کچھ چلتی تھی جنگ کے دوران، تو وہ تو ادھیر نہیں ہوئی. اب کیا سمجھتے ہیں نمبر سے کہ خان صاحب اندر چلے گئے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ورکر میرے حوالے سے آپ کو مجھے نکالنا تھا، آپ نے میری کریڈیبلٹی کم کرنی تھی، سوشل میڈیا کمپین چلائی، جو آپ کر سکتے تھے آپ نے کیا. اب یہ بتائیں کہ اس کا فائدہ آپ کو اگر ہوا ہے تو وہ تو مجھے بتا دیں. میں حلفاً کہتا ہوں کہ اگر میں پی ٹی آئی میں ہوتا تو میری پہلی اور آخری بات احتجاج کی ہوتی، اور پی ٹی آئی آج یہ نہ کہتی کہ ہم احتجاج نہیں کر رہے ہیں، لیکن یہ اب احتجاج کے بیانیے سے ہی ہٹ گئے. وہ اپنا مینڈیٹ انہوں نے کہاں سے ریکور کرنا ہے، 26ویں آئینی ترمیم کی بات، یہ ساری چیزیں انہوں نے بلا دی ہے. اور جو ہمارے ورکر کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہے، آئے دن گرفتاریاں ہو رہی ہے، یہ باتیں کہاں پہ چلی گئی؟ کون کرے گا ان کے حوالے سے؟ آپ نے کہا تھا مجھے 30 لاکھ مل جائیں تو میں مجھے ابھی اگر 30 لاکھ بھی دینا، مجھے اتنا دھتکار دیا کہ میرا دل نہیں کرتا ہے آگے آنے کو، اور میں اب اسی طرح ٹھیک ہوں. نومبر کو تو لوگ نکلے تھے، اس وقت کیوں نہیں سنبھالے جا سکے؟ 26 نومبر کو لوگ نکلے تھے نا. 26 نومبر کو یہ فیصلہ ہوا کہ میں بھی چوک نہیں جانا ہے. میں نے جا کے جانا چوک پہ ورکرز کو روکا. اس کے بعد ورکرز یا وہ لوگ جو تنقید کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان لاشوں میں بھی لوگوں کی لاشیں کیوں نہیں تھی. ساری رات کے احتجاجی ہوئے تھے، میں جا کے سو گیا تھا. اب یہ تصور بنایا ہوا ہے کہ جی آپ لوگ چھپنے والے ہیں. اگر چھپنا ہوتا کدھر ہم چھپے ہیں؟ یہ نوشہرہ، یہ پشاور، یہ دیر باجبر، یہ تمام ریجن سے، ڈی خان ریجن سے، جموں ریجن، کراچی، سندھ سے پوچھو نا کون سے احتجاج سے ہم نے پہلے کی کوشش کی. آپ خود بھی نہیں کر سکتے ہیں، اور آپ جو کر سکتے تھے ان کے بھی آپ نے ستیہ ناش کیا. میرا ذاتی کوئی نقصان تو نہیں ہوا، آپ نے خان کا نقصان کیا. ہم اگر لوگ نکالتے تھے تو خان کے لیے لوگ نکلتے تھے، ہم تو صرف سبیل بن جاتے تھے. لہٰذا جنہوں نے کیا ہے، اسی لیے تو میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں ذرا ایک ماہ آپ کے لیے دبئی اور پھر انگلینڈ چلا جاتا ہوں، تاکہ جنہوں نے ورکر کو چاہیے نا ان سے پوچھو کہ اب کیا رکاوٹ ہے. ہم رکاوٹ تھے شاید، لہٰذا جو اب آپ کے پاس تمام اختیارات ہیں. وہ انقلابی صاحب جو ہیں، سلمان اکرم راجہ انقلابی صاحب، وہ کیوں خاموش ہیں؟ کب نکالو گے؟ 9 مئی گزر گئی، 9 مئی کا احتجاج تک انہوں نے کیا ہی نہیں. میں صرف یہ تنقید نہیں ہے، میں کہ ورکر کو کہنا چاہتا ہوں بھائی آپ کیوں نہیں پوچھتے اپنی قیادت سے؟ آپ کو نے بلا دیا ہے، جن کو آپ نے دور کرنا تھا دور کر دیا. اب ٹھیک ہے نا، اب تو نہیں آ رہے ہیں آپ کے راستے میں، لیکن اب آپ تو کچھ کرتے دکھا دیں. یہ تاثر درست ہے کہ اگر خان صاحب باہر آ جاتے ہیں تو بہت سے لیڈرز کا دانا پانی بند ہو جائے گا. یہ میری کی باتیں نہیں کرتے ہیں، ایک تاثر ہے، کوئی تاثر نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں سیاسی پارٹیوں میں ایک ہی چیز چل رہی ہے، تمام سیاسی پارٹیوں میں، اور وہ ہے کنفیوسیاں، چغلخوریاں، سفارشیں، مراکز دلوانا. یہ سیاست ہے، یہ کوئی میرٹ جو ہے کہیں پر نہیں ہو رہا ہے. آپ میں سے کوئی مجھے بتا دے کہ کسی منصب کے لیے کسی پارٹی میں میرٹ ہوا ہو، کسی کی تعلیمی کوالیفیکیشن دیکھی گئی ہو، کسی کی انٹیگریٹی دیکھی گئی ہو، کسی کا ماضی دے کر دیا ہو، کسی کا کردار جو ہے جنسا کیا ہو. بس جو جس کی سفارش بن گئی اس کی لاٹری نکل گئی. گزشتہ 6 ماہ میں کوئی ایک ہی سنجیدہ کوشش آپ کو نظر آئی ہے؟ گزشتہ 1 سال میں کوئی سنجیدہ کوشش نہیں ہوئی. 1 سال میں ہم آج سے 1 سال پہلے کتنے مضبوط تھے، اور آج ہم کہاں پہ کھڑے ہیں
اور آگے آنے والے وقت میں آپ اندازہ کریں نا گرمی آ رہی ہے تو لوگ جو ہے جب اچھے موسم میں آپ نہ نکال سکے تب کی دھوپ میں اور اس انوائرمنٹل چینجز کے پیش نظر جب حالات